پاکستان کے معاشی مسائل کو سمجھنے کے لیے یو این ڈی پی کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ جو کہ 2020 میں پبلش کی گئی تھی، اس نے پاکستان کے اندر موجود ان ایکوالٹی کو قرار دیا تھا، اور یہ ان ایکوالٹی پاور، پیپل اور پالیسی کے لیول کے اوپر پاکستان کے اندر معاشی مسائل کو حل نہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ قرار دیا گیا۔ پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عموماً ایک بات جو کئی دفعہ دہرائی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل بظاہر جو نظر آتے ہیں اصل میں اس سے زیادہ گہرے ہیں، اور ان کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے سٹرکچر کے اندر موجود ہے۔ اس رپورٹ کے اگر آپ پیج نمبر 24 کے اوپر جا کے جو فگر 15 ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ان سٹرکچرل مسائل میں سے ایک مسئلے کی طرف انڈیکیشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کا کیپچر ہے جو اپنے لیے بینیفٹس اور پریولیجز حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس رپورٹ کے حساب سے جو کہ 2020 میں پبلش ہوئی ہے، اس میں جو ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے وہ 2017-18 کے مالیاتی سال کا ہے۔ تو 2017-18 کے ایک مالیاتی سال میں جو پریولیجز سبسڈیز حاصل کی گئی پاکستان میں وہ تقریباً 2660 بلین روپے کی ہیں، جو کہ اس وقت کے ڈالر کے حساب سے تقریباً 17 بلین یو ایس ڈالر بنتا ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے جی ڈی پی کے سائز کا 7% ہے۔ اور یہ والے جو پریولیجز ہیں یہ کس طرح لیے جاتے ہیں؟ اس میں لوور ٹیکسیشن ہے کہ کچھ ایسے اکانومی کے سٹرکچر ہیں جہاں پہ حکومت کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ٹیکسز کم رکھنے ہیں، فیوریبل پرائسنگ کرائی جاتی ہے، منیمم سپورٹ پرائس رکھی جاتی ہے، ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ پفس میں نہیں ہوتا اگر اس نے سرکار سے کوئی کام کرانا ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر حفیظ پاشا نے یہ رپورٹ پبلش کی ہے، تو انہوں نے اس بات کو اس کے ساتھ بھی لنک کیا ہے کہ اس سال کے اندر پاکستان نے جو غریبوں کی مدد کے لیے صحت، انفراسٹرکچر کے اوپر، تعلیم کے اوپر ٹوٹل سپینڈنگ کی تھی وہ 624 بلین روپے کی تھی۔ تو 22 کروڑ عوام کی صحت کے لیے، بھلائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے 624 بلین لگائے گئے، اور ایک چھوٹے سے طبقے کے جو بزنسز کے انٹرسٹ ہیں ان کو پریونٹ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے 2660 بلین روپے لگائے گئے۔ اب اس فگر کا جس کے میں نے ذکر کیا ہے، اس میں اگر آپ آ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا، اس کا میں نے جو بیک آف دا انویلپ ورکنگ ہوتی ہے اس میں میں نے ان کو پلس کرنے کے بعد ایک اینالسس کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2660 بلین روپیہ پاکستان کے اندر موجود تقریباً 2600 ہی اس کا ٹوٹل بنتا ہے جن کو یہ دیا گیا ہے۔ 2600 بزنسز کو، 2600 کارپوریشنز کو، اور 2600 تقریباً جو انڈیویجولز ہیں جن کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، ان کو یہ 2600 بلین روپے کی جو پریولیجز ہیں یہ دی گئی۔ جس سے ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک جو ڈیوائیڈ ہے پریولیج کلاس میں اور جو نان پریولیج کلاس ہے اس کے اندر، اس ڈیوائیڈ کے اندر بہت زیادہ خلیج جو ہے وہ بڑی سے بڑی ہوتی جاتی ہے۔ دوسرا جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، یہ 2017-18 جبکہ نون لیگ کی حکومت تھی اس دور کا ڈیٹا 2020 میں جو پبلش ہوا، جیسے پہلے عرض کیا، اس میں ایک اور جو نیریٹو بنایا جاتا ہے پاکستان کے اندر موجود لوگ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ تو اس کو بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور وہ یہاں تک جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فوج ہے اس نے ملک رکھا ہوا ہے، باقی ملکوں کی افواج ہیں لیکن پاکستان کی فوج کا ملک ہے۔ تو اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ان تقریباً جو 2600 بزنسز اور خاندان اور کارپوریشنز ہیں، ان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں سے 257 لوگ ہیں۔ تو یہ جو 257 ہے یہ 2660 کا جو ٹوٹل پریولیجز کے بزنسز کا جو نمبر ہے اس کا تقریباً یہ 9 کچھ پرسنٹ بنتا ہے، تو یہ 10% بنتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایلیٹ کے اندر جو ڈاکومنٹڈ نمبر ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وہ تقریباً 10% سے بھی کم ہے۔ تو پاکستان کے معاشی مسائل کے لیے جب بھی لوگ اوور سمپلیفائی کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور ان کے جو بزنسز ہیں ان کو ایک ایسا پریفرینشیل
ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ایڈوانٹیج پہ چلے جاتے ہیں اور باقی پاکستان کے جو بزنسز ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ٹوٹل جو ایڈوانٹیج ہے وہ تو اکانومی کا 10% بنتا ہے یا اس پریولیج سیکٹر کا 10% بنتا ہے. تو اس 10% کی وجہ سے تو پاکستان کے ساری معاشی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو باقی جو 90% ہے ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ تو یہ ایک ایسی اوور سمپلیفائڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے اس ادارے کو بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے تو ڈی ایچ ایز ہیں، وہ تو بزنس بھی کرتے ہیں، اب تو وہ دلیا بھی بنانے لگ گئے ہیں. تو تمام طرح کے بزنسز کے اندر چونکہ فوج کا اسٹیک انوالو ہے اور اس کی جو ریزن سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس فوج سے ریٹائر بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس پوری کمیونٹی کے بزنس انٹرسٹ کو، ان کی اکنامک ویل بینگ کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے، کیٹر کرنے کے لیے، کوپ کرنے کے لیے ان کا بزنسز میں ہونا ایک لاجیکل بات سمجھا جا سکتا ہے. تو ایک تو اس سے یہ والا فیکٹ سمجھ آتا ہے کہ ہم جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور پاکستان کے اندر جو فوج کاروبار کرتی ہے اس کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ باقی پاکستان کے اندر موجود 2600 جو کارپوریشنز ہیں، جو بزنسز ہیں، اس میں سے جو فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بزنسز ہیں ان کا نمبر 257 ہے. تو یہ کوئی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نمبر نہیں ہے. اب اس سے جو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر جب بھی گروتھ آتی ہے تو انہی 2600 لوگوں، کاروباروں اور بزنسز نے اس گروتھ کو چلانا ہوتا ہے، بڑھانا ہوتا ہے اور انہی کے فوائد ان تک پہنچنے ہوتے ہیں، جس کو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوتی ہے. تو اس کنزمپشن لیڈ گروتھ کی وجہ سے یہ وہ 2600 بلین روپیہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود تقریباً وہ 2600 لوگ ہیں جن تک یہ پہنچتا ہے. اب اس سے آپ کو ایک اور بات جو کنیکٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان از اے 1% ریپبلک، تو وہ کس 1% کی بات کرتے ہیں؟ وہ اس 1% کی بات کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر 2400 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان کی جو سوشل پروٹیکشن کا بجٹ ہے وہ تقریباً 624 کے قریب ہے یا 600 ارب روپیہ ہے، اور صرف ان 2600 لوگوں کے لیے 2660 بلین روپیہ بنتا ہے. تو یہ اتنا بڑا جو ایک ان ایکوالٹی ہے جو کہ لوگوں کی وجہ سے ہے، پالیسی کی وجہ سے اور پاور کی وجہ سے. اب اس بات کو آپ لنک کریں کہ یہ والا مسئلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آنے کے بعد ختم ہو گیا تھا؟ تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ جو ایک رپورٹ انہوں نے پبلش کی تھی کووڈ کے بعد، جو کہ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ کے اوپر اس وقت بھی اویلیبل ہے، کہ جو امپیکٹ تھا کووڈ کا ہمارے سوشو اکنامک سچویشن کے اوپر، اس کو اینالائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی. اس کا میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے. تو اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گورنمنٹ نے جو اکنامک سٹیمولس دیا ہے اپنی اکانومی کو سسٹین کرانے کے لیے اور جو سیلویجنگ آف دا اکانومی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، ریکور کرانے کے لیے، وہ 1.2 ٹریلین روپے کا ہے. اب 1.24 ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ اس کو اگر ہم آج کے ڈالر کے ریٹ کے اوپر کنورٹ کریں گے تو یہ تقریباً 5 ارب ڈالر بنتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی وہی کام کیا، اور یہ کن کو گیا ہے اکنامک سٹیمولس؟ یہ انہی لوگوں کو گیا ہے جن کے بارے میں ڈاکٹر فیض پاشا نے اپنی اس رپورٹ کے اندر ذکر کیا ہے. اور اس کے اوپر ایکسپریس ٹریبیون کے اندر شہباز رانا نے یہ رپورٹ پبلش کی تھی کہ یہ جو 1.24 ٹریلین ہے یہ تقریباً 600 سے لے کے 650 لوگ، کاروبار، بزنسز اور کارپوریشنز ہیں جن کو حکومت نے اگلے 10 سال کے لیے پیسہ دیا ہے، جس کے اوپر 1% انٹرسٹ ریٹ وہ پے کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک بات کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ چاہے نون لیگ کے دور حکومت کا اکنامک ماڈل ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اکنامک ماڈل ہو، بنیادی طور پہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میرا جو ایک تھیسس یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اکنامک مسائل کو سمجھنے کے لیے جب پارٹیوں میں لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور حکومتوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ان کے انالیسس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ ڈیٹا جو میں نے آپ کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے کہ 2017-18 کی نون لیگ کی دور حکومت کے اندر 2660 بلین روپے ہماری ایلیٹ کیپچر نے اپنے بزنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حاصل کیے. اور پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اگر ہم ایکسپریس ٹریبیون کی اس رپورٹ کا نمبر کوٹ کریں تو تقریباً 600 لوگوں کو یا بزنسز کو یا کارپوریشنز کو یا ملٹی نیشنلز کو 1.24 ٹریلین
रुपए का स्टिमुलस पैकेज दिया गया कि आप अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करें, कॉन्ट्रैक्ट ना करें, ताकि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उनके अंदर कोई अगर पेचीदगी पैदा हो जाती है आप लोगों की इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो उसको रोका जा सके। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजमेंट में बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं है। तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर जब भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात की जाती है तो वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने की और बढ़ाने की बात करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के माशी मसाइल के हवाले से बात करते हुए मसाइल के ऊपर बात की जाए, पॉलिसी के ऊपर बात की जाए, हुकूमतों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में किसी भी हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी के अंदर कोई भी बुनियादी नौयत का कोई फर्क मौजूद नहीं है।